الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ صدق اللہ العظیم۔ شفقت و محبت کے پیکر مجسم، سامعین عظام، یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھ بندہ حقیر کو آپ حضرات جیسی عظیم المرتبت شخصیات کے روبرو لب کشائی کی توفیق و سعادت بخشی، اور ایک ایسے مرد مجاہد کو موضوع سخن بنانے کا موقع دیا جو اگر ایک طرف حضرت شیخ الہند جیسی انقلابی شخصیت کا چہیتا شاگرد ہے تو دوسری طرف تحریک شیخ الہند کا امین و پاسباں بھی، جو اگر ایک طرف خدمت خلق کے جذبات سے سرشار ہے تو دوسری طرف انسانیت کا غمخوار بھی، جو اگر ایک طرف روزہ اقدس میں بیٹھ کر قال ھذا الرسول کا درس دینے والا عظیم محدث ہے تو دوسری طرف اس رسول امی کا عاشق صادق بھی، جو اگر ایک طرف مادری علمی دارالعلوم دیوبند جیسے تاریخی ادارے کا شیخ الحدیث ہے تو دوسری طرف ملت اسلام ہند کے دلوں کی دھڑکن اور جمعیت علماء ہند کا صدر بھی، جو اگر ایک طرف شریعت و طریقت کا حسین سنگم ہے تو دوسری طرف سیادت و قیادت کا جامع بھی۔ الغرض در کف جامع شریعت در کف سندان عشق کا حقیقی مصداق ہے۔ اس جامع اور باکمال شخصیت کو یہ پوری دنیا جانشین شیخ الہند شیخ الاسلام حضرت سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے نام سے جانتی ہے۔ سامعین ذی وقار، باشندگان ہند کے بنیادی حقوق کی بازیابی اور مسلمانان ہند کی عظمت رفتہ کی حصول یابی کے لیے جو انقلابی تحریک حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے عہد سے چلی تھی، بالآخر اس کی کمان حضرت سید احمد شہید قاسم العلوم حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، تحریک ریشمی رومال کے بانی اسیر مالٹا شیخ الہند حضرت محمود الحسن صاحب دیوبندی کے بعد حضرت شیخ الاسلام کے ہاتھوں میں آئی۔ اس علم کو سنبھالنے کے بعد بارہا موج اور تھپیڑوں نے آپ کا راستہ روکنا چاہا، بادلوں کی گرج بجلیوں کی چمکنے ڈرانے کی کوشش کی، ظلم و جور کی تند و تیز آندھیوں نے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ناپاک سازش کی، حوادث و مصائب کے پہاڑ ٹوٹے لیکن پائے حسینی میں لغزش تک نہ آئی، استقلال مدنی میں کوئی ضعف نہیں آیا اور مرتے دم تک اس تحریک کو اپنی ایمانی اور دینی غیرت سے زندہ رکھا۔ حاضرین مجلس، حضرت شیخ الہند کے ساتھ مالٹا کی قید جھیلنے والے اس وفا شعر شاگرد اور تحریک آزادی ہند کو مسلمانوں کا مذہبی اور انسانی فریضہ سمجھنے والے اس مرد مجاہد کو جب 20 نومبر 1920 میں حضرت شیخ الہند کی وفات کے بعد دنیا نے جانشین شیخ الہند قرار دے دیا تو تحریک شیخ الہند کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نڈر اور بے باک مرد مجاہد نے شہر کراچی میں خلافت کمیٹی کی آل انڈیا کانفرنس منعقدہ 8-9 جولائی 1921 میں حضرت شیخ الہند کی منظور شدہ تجویز یعنی ترک موالات کی وضاحت کرتے ہوئے ببانگ دہل ڈنکے کی چوٹ یہ اعلان کیا کہ حکومت برطانیہ کی فوج میں بھرتی ہونا یا کسی قسم کی فوجی ملازمت کرنا یا کسی کو فوجی ترغیب دینا بالکل حرام ہے۔ تو آپ کے اس بیان سے قصر برطانیہ کے ستون لڑکھڑانے لگے، انگریزی اقتدار خطرے میں پڑ گیا، خلافت کی بازیابی کے نعرے بلند ہونے لگے، ہندو مسلم ایک پلیٹ فارم پر آ گئے۔ اس لیے ظلم و جبر کی تاریخ دہراتے ہوئے اقتدار کے نشے میں چور حکومت برطانیہ نے 19 ستمبر کی رات میں آپ کو گرفتار کر کے 20 ستمبر کو جج کے سامنے دانیال ہال کراچی میں پیش کر دیا۔ حضرت قاسم نانوتوی اور شیخ الہند کے اس لاڈلے فرزند نے اسلام کی 1400 سالہ تاریخ دہراتے ہوئے مسئلہ خلافت کو مذہبی فریضہ قرار دے کر جج کے سامنے
افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری جرأت و بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیت العال کے بغیر یہ بیان دیا کہ اگر گورنمنٹ کا منشا مذہبی آزادی کو سلب کرنے کا ہے تو صاف صاف اعلان کیا جائے تاکہ 7 کروڑ مسلمان اس بات پر غور کریں کہ ان کو مسلمان رہنا منظور ہے گورنمنٹ کی رعایا۔ اگر حکومت برطانیہ نے لارڈ ریڈنگ اس لیے بھیجے گئے کہ قرآن کو جلا دے، حدیث شریف کو مٹا دے، کتب فقہ کو برباد کر دے، تو سب سے پہلے اپنی جان قربان کرنے والا میں ہوں۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ حاضرین مجلس، جب 1940 میں جمعیت علماء ہند کے ساتھ ساتھ کانگریس نے بھی آزادی کامل کا نعرہ بلند کیا تو شاطرانہ یورپ نے کنائی چال چلنے کے لیے کرب سے مشن کو ہندوستان روانہ کیا، جس کا مقصد تحریک آزادی ہند کو کچل کر دلکش نقاب میں نیا ڈرامہ پیش کرنا تھا۔ لیکن حضرت شیخ ہلند نے جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے یہ اعلان کر دیا کہ اے انگریزوں، اب مکمل آزادی کے علاوہ کوئی نظریہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد سب نے اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ اس ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے حکومت برطانیہ نے برافروختہ ہو کر 1943 میں کی گئی ایک تقریر کو بنیاد بنا کر آپ کو گرفتار کر کے مراد آباد جیل بھیج دیا، اور 26 اگست 1945 کو جب رہائی ملی تو عزم و ہمت کے اس کوہ گرا اور بے باک مرد مجاہد نے مئی 1946 کے اجلاس سہارنپور میں بلا کسی خوف و خطر ترانے آزادی گنگلاتے ہوئے ببانگ دہلی اعلان کیا کہ آزادی کی جد و جہد انتہائی ضروری ہے، اور اس کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے ہر ہندوستانی کو تیار ہونا عقلاً شرعاً انسانیتاً فرض ہے۔ ایسی غلامی میں مذہب محفوظ ہے نہ زندگی۔ حاضرین مجلس، بالآخر آزادی کا خواب تو پورا ہوا، لیکن اپنے ساتھ ایک خونی سیلاب لے کر آیا۔ فرار کو ہجرت کا مقدس نام دے دیا گیا۔ صدیوں سے قائم امن و امان اور بھائی چارگی کا جنازہ نکل گیا۔ عفیفہ و پاک دامن عورتوں کی سسکیاں عصمت کے محافظوں کو پکارنے لگی، معصوم بچوں کی ہچکیوں سے پوری فضا گونجنے لگی، تنفر و قتل و غارت گری کی لہریں مسلسل بڑھتی گئی۔ الغرض پورا ملک شعلہ جوالا بن گیا۔ الغرض پورا ملک شعلہ جوالا بن گیا۔ تو حضرت ابوالکلام آزاد نے دہلی کی جامع مسجد سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمان، تم کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو؟ آج تم زلزلوں سے ڈرتے ہو، کبھی تم خود ایک زلزلہ تھے۔ آج اندھیروں سے کانپتے ہو، تمہارا وجود ایک اجالا تھا۔ آج ان بادلوں نے ذرا سا میلا پانی کیا برسایا، تم نے بھیگ جانے کے خدشے سے اپنے پائچے چڑھا لیے۔ یاد رکھے مسلمان، وہ تمہارے ہی اکابر تھے جو سمندروں میں اتر گئے، جنہوں نے پہاڑوں کی چھاتیوں کو رون ڈالا۔ بجلی گرجی تو ان پر مسکرا دیے، بادل گرجے تو کہکہوں سے ان کو جواب دیا، سرسر اٹھی تو اس کا رخ پھیر دیا، تیز آندھی آئے تو اس سے کہا تیرا راستہ نہیں ہے۔ اور یہ فرار کی زندگی جو تم نے ہجرت کے مقدس نام پر اختیار کی ہے، وما علینا الا البلاغ۔